الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم۔ رشتوں کی اہمیت۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسانوں کو نکاح کی تو اجازت دی ہے، لیکن اس میں بھی فطری شرائط و حدود کا پابند کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کتے بلیوں کی طرح انسان جہاں چاہیں شہوت رانی کرتے پھریں، بلکہ اسلام نے مقدس انسانی رشتوں کو وہ عظمت عطا کی ہے جسے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسلام میں اباحیت کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ اباحیت کا صاف مطلب ہی یہ ہے کہ انسان نہ رہے بلکہ بدترین جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اسلام اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کے بارے میں صحیح رہنمائی کرنے والا واحد راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان انسانیت کا بام عروج حاصل کر سکتا ہے، اس کے بغیر انسانیت کا تصور ہی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آبادی اور انسانی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر انسانوں میں نسبی اور سحری سسرالی رشتے جاری فرمائے ہیں، جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں، کیونکہ دیگر جانوروں میں رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں ضرورت اور احتیاج اصل ہے۔ جانور کا بچہ جب تک محتاج رہتا ہے تو ماں اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، اور جب احتیاج ختم ہو جاتی ہے تو رشتے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف انسانوں کی بقا کے لیے ان رشتوں کی بقا لازم ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سورۃ الفرقان۔ اور وہی ہے جس نے پانی نطفے سے انسان کو وجود بخشا، پھر اسے نسبی اور سسرالی رشتے عطا فرمائے، اور تیرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ آیت انسانوں اور جانوروں میں خط امتیاز کھینچ دینے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔